بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا دھنیا کس طرح لگایا جائے۔ دھنیا کے لیے کس قسم کی مٹی چاہیے۔ اگر آپ نے اس طریقہ کے ساتھ ایک دفعہ دھنیا لگا لیا تو آپ کے گارڈن میں پورا سیزن دھنیا ختم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے اچھی قسم کا بیج۔ اچھے بیج سے ہی اچھی فصل تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے گوبر کی راکھ اور گوبر کی خشک کھاد۔ اب ہمارا مرحلہ آتا ہے کیاری تیار کرنے کا۔ سب سے پہلے کیاری کا اچھی طرح لیول کریں۔ اگر لیول ٹھیک نہیں ہوگا تو کہیں پانی زیادہ لگے گا اور کہیں کم۔ کیاری کی مٹی اچھی طرح نرم کر لیں اور ایک دن پہلے گوڑ کر دھوپ لگا دیں تاکہ کیاری کی مٹی اچھی طرح خشک ہو جائے۔ بیج لگانے سے پہلے کیاری کو اچھی طرح پانی سے بھر دیں۔ اگر آپ بیج لگانے کے بعد کیاری کو پانی لگائیں گے تو بیج ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا اور ٹھیک طرح سے گرو نہیں کرے گا۔ دھنیا گھنا اگے گا جس کی وجہ سے فنگس پیدا ہونے کا خطرہ بڑھے گا۔ اب باری ہے بیج کو تیار کرنے کی۔ کسی بھی کپڑے میں بیج کو رکھ کر اچھی طرح کوٹ لیں جس سے بیج کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اتنا بھی نہ کوٹیں کہ بیج سفوف بن جائے۔ اگر بیج کے 2 ٹکڑے نہ ہوئے تو بیج کے اگنے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اب آپ اس کوٹے ہوئے بیج کو کیاری کی اوپر والی سطح پر اچھی طرح بکھیر دیں۔ بکھیرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بیج کیاریوں کے ہر طرف اچھی طرح بکھر جائے تاکہ ہر طرف دھنیا اچھی طرح گرو کر جائے۔ کیاری میں دھنیا بکھیرنے کے بعد اس کے اوپر گوبر کی کھاد اور گوبر کی راکھ کی ایک ہلکی سی تہہ لگا دیں۔ اس سے مٹی نرم ہو جائے گی اور دھنیا بہت ہی اچھی طرح گرو کرے گا۔ گوبر کی راکھ اور گوبر کی کھاد ایک تو اس کو کیڑوں مکوڑوں سے بچائے گی اور زمین کو نرم بھی رکھے گی۔ جتنی زمین نرم ہوگی اتنا ہی اچھی طرح دھنیا گرو کرے گا۔ میں ہمیشہ دھنیا کی 2 کیاریاں لگاتا ہوں اور ان دونوں میں 20 دن کا وقفہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کیاری ختم ہونے پر دوسری کیاری تیار ہو جائے۔ آخر میں کیاری کے اوپر پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤ کر دیں تاکہ گوبر کی راکھ اور گوبر کی کھاد ہلکی سی گیلی ہو جائے۔ ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے KH گارڈن کو سبسکرائب کر لیں۔